الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم 8-10 ہفتے ہو گئے ہوں گے۔ میرے دوستو، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر پورا سال اسی موضوع کو بیان کیا جائے منبروں سے تو پھر پورے سال تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرے دوستو، میں نے یہ سوچا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو حبشہ گئے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے۔ وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ پھر مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد کیا کیا پریشانیاں ہوئیں، کہاں کہاں پر کون سی مسجد قائم کی گئی، وہ سارا واقعہ آپ نے برابر سنا ہوگا۔ آج جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا میرے دوستو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورۃ النصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سورت کی تلاوت کی تو تمام صحابہ خوش ہوئے کہ بھئی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا استغفار کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، تقدیس بیان کیجئے۔ آپ کا رب توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ظاہری اس سورت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی فتح کی، مدد کی، لیکن ان میں ایک صحابی ایسے تھے جو مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر رو رہے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے لوگو، یہ جو سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بظاہر اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے والے ہیں اور ہوں گے، لیکن اس سورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بھی خبر دے دی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کام کے لیے دنیا میں گئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنے رب کا استغفار کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، تقدیس بیان کیجئے۔ کیوں؟ کہ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں رکھنا پسند کریں گے، اور اگر وہ چاہے کہ وفات پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ سے ملنا پسند ہے، اس بندے نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفاقت پسند ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کو یہ بھی اختیار ہے، اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار بھی دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کیا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے تشریف لا رہے تھے، آپ کے سر میں درد ہوا، آپ چارپائی پر جا کر لیٹ گئے اور وہ سر کا درد کافی دنوں تک رہا۔ پھر وفات سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کپڑے کے ٹکڑے کو بھگو کر میرے ماتھے پر رکھو تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں اور سر کے درد کی حالت میں کافی پریشان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات سے یہ اجازت لے لیا تھا کہ جو بیماری کے ایام ہیں وہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، اور تمام ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے کان میں کچھ کہا، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ماجرا کیا ہے کہ ایک ہی مجلس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، پھر ایک ہی مجلس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہنس رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ، میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، ذرا مجھے بتاؤ خدا کا واسطہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میرے ابا حضور نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ کہا کہ بیٹی جس بیماری میں تیرا باپ مبتلا ہے اسی بیماری میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، جس کی وجہ سے میں رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا وہ الفاظ یہ تھا
کہ اے بیٹی میرے وفات پا جانے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے تو مجھ سے آ کر ملے، جس کی وجہ سے میں ہنسنے لگی۔ اسی بیماری کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھا، تمام صحابہ کرام قطار لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، غشی طاری آ جاتی ہے، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ یا عائشہ کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائیں۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی جس وقت سے آپ بیمار ہیں میرے ابا کافی پریشان ہیں، وہ آپ کے مصلی پر امامت کرنا برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیجئے وہ نماز پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ آ کر میرے مصلی پر نماز پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر پڑھائیں۔ یہ مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ پھر اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ عائشہ مسواک لاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لیا لیکن وہ بہت سخت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا، اس کو نرم کیا، نرم کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسواک کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ مقام حاصل ہے کہ میرے چبائے ہوئے مسواک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ یہ مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی مسجد جانے کی کوشش کرتے، کبھی صحابہ کرام کے سہارے سے مسجد تک جاتے۔ پھر آخر میں ایسا وقت آیا کہ آپ مسجد نہیں جانے لگے، جس میں اتنی طاقت نہیں بچی، آپ بیماری کے عالم میں مبتلا رہے۔ تو بالکل آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی جس میں حقوق اللہ کو بھی بیان کیا، حقوق العباد کو بھی بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری وصیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اور دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کے الفاظ کیا ہے؟ وما ملکت ایمانکم، کہ اپنے ملازموں پر، اپنے غلاموں پر ظلم و زیادتی مت کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اگر آپ کے باپ، آپ کے والد اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں اور آخر عمر میں آپ کے والد نے آپ کو کچھ دیا ہو، وصیت کے طور پر کوئی کاغذ تھما دی ہو یا کوئی چیز ہو، آپ پوری زندگی اس کو اپنی آنکھوں میں سجا کر رکھتے ہیں، اپنے لبوں سے اس کاغذ کو چومتے ہیں۔ کیوں؟
کہ میرے ابا حضور کی یہ آخری وصیت ہے، میرے دادا جان کی یہ آخری وصیت ہے، میرے بھائی کی یہ آخری وصیت ہے، میں اس کو ضرور ضرور پورا کروں گا، ادھر سے ادھر نہیں آنے دوں گا، ادھر سے ادھر نہیں آنے دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے، ایک نبی، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال قرآن اترا، شریعت اتری، 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے گزارے، اور بالکل اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سارے دین کا جو نچوڑ ہے وہ نچوڑ اسی نماز میں، حقوق العباد میں ہے، حقوق اللہ میں۔ آپ دوسری حدیث کو دیکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب آپ بتائیے، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے لگا کر رکھتے ہیں، اپنے لبوں سے لگا کر رکھتے ہیں؟ کیا ہم نماز کی اتنی پابندی کرتے ہیں؟ آج آپ معاشرے کو دیکھیے، نوجوان لڑکے ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر باہر گپ شپ میں اپنا پورا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مؤذن نے کیا آواز لگائی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور کہنے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ بھئی یہ کیسی عاشقی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ عاشقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے حکم پر قربان کر دے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، تو عاشقی کا فریضہ کیا بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو بالکل نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ذرہ برابر کوتاہی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہن پر ظلم کر رہا ہے، میاں بیوی پر، بیوی میاں پر، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے۔ کس کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حق ہیں۔ اگر کسی کے وہاں ملازم ہے، کوئی کام کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیے اور ہمیں بتائیے، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں 10 افراد ہیں، کیا ان 10 کے 10 میں سے ہر ایک 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر رہا ہے؟ کیا ہمارے بچے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہ ہم کبھی جاننے کی کوشش کرتے، نہ اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے کہ بچے ناراض نہ ہو جائے۔ بچوں کے ناراضگی کی فکر ہے، ماں باپ کے ناراضگی کی فکر ہے، رشتہ داروں کے ناراضگی کی فکر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم اس نماز میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ میرے دوستو، وقت کافی ہو چکا، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی، اور وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا، یہ سارے واقعات انشاءاللہ پھر میں اگلے ہفتے بتاؤں گا، اور اگلے ہفتے ہی انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کر کے پھر اس سے اگلے ہفتے سے دوسرا موضوع شروع کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔